دور ہوتے جائیں تو یہ پریشانیاں ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہیں۔ ایسے تو انسان بہت سی چیزوں میں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے، آدمی اپنے چھوٹے چھوٹے شوق کے لیے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک خاص چیز پہ بات کریں گے۔ ایک طرف اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہر سال یہ قربانی ہمیں آ کر کیا پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہنا ہے۔ یہ کانسیپٹ قربانی کا ذہن میں رہے، پھر آگے کے سبق دیکھیے، پھر آگے اپنا فیصلہ کیجئے، اپنے اوپر غور کیجئے کہ ہماری زندگی میں کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے شریعت ہمیں روک رہی ہے اور ہم اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے شریعت کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ چلو جس چیز میں بظاہر دنیاوی کوئی فائدہ ہو اس کی وجہ سے شریعت کا حکم توڑ دیا تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ چلو اس کا کوئی فائدہ ہوا، اور جس چیز کا صرف نقصان ہی نقصان ہو، مثال کے طور پہ نشہ آور چیزیں ہیں، سگریٹ ہے، تمباکو ہے، شراب ہے، اسمیک ہے، چرس ہے، ہیرو، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آنے لگی ہیں، ہم کو تو سب کا نام بھی نہیں پتا۔ بتائیے، سب کو معلوم ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو بیٹھا کے پروف کرنا پڑے اور سمجھانا پڑے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ سگریٹ کے ڈبے میں فوٹو بنی رہتی ہے، ایسی وحشتناک فوٹو ہوتی ہے کہ دیکھ کے آدمی ڈر جائے، اس کے بعد بھی ہمارا نوجوان خرید رہا ہے، اسے دیکھ بھی رہا ہے اور پی بھی رہا ہے، پتا ہے کہ اس کا نقصان ہونا ہے، اس کے باوجود یوز کر رہے ہیں۔ اور اب تو معاملہ سگریٹ سے آگے بڑھ کر پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا۔ ہم جاجموں میں رہتے ہیں، پچھلے سال کئی لوگوں نے آ کر ہم کو بتلایا اور ائمہ کے ذریعے اس کی تحقیق کروائی کہ اب وہ پتہ نہیں انجیکشن میں کوئی پاؤڈر ڈالتے ہیں اور کوئی دوا ڈالتے ہیں، وہ انجیکشن لگانے لگے ہیں نوجوان۔ تصور کیجئے، اللہ نے ہمیں آپ کو کس لیے بنایا تھا، ہمیں آپ کو کس مقصد کے تحت پیدا کیا تھا، ہم کس نبی کی امت ہیں، اس دنیا میں ہمارا کام کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہمارے مذہب کے خلاف، ہمارے خلاف ایک ساتھ ہو کر کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے مذہبی طور پر سب سے بڑا جھگڑا یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو ان کے عقیدے کے مطابق پھانسی دینے والوں میں یہودی تھے، جبکہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کو اٹھا لیا تھا اور آج بھی وہ زندہ ہیں، قرب قیامت آئیں گے۔ لیکن جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دی تھی، وہ حضرت عیسیٰ جن کو عیسائی خدا مانتے ہیں، آپ سوچئے ان دونوں کے بیچ کتنا سخت جھگڑا ہے۔ ان دونوں کے بیچ ایسا جھگڑا ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، لیکن ہمارے آپ کے خلاف انہوں نے اپنا جھگڑا بھلا دیا اور ایک صف میں کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑے ہیں یہودی عیسائی ہمارے آپ کے خلاف۔ دوسرے مذاہب کے لوگ، وہ چاہے جس مذہب کے ماننے والے ہوں، ہمارے آپ کے خلاف ایک پیج پر، ایک پلیٹ فارم پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، اسے آپ چاہے سیاست دانوں کی شرارتیں کہیے یا اپنے ووٹ بینک کے لیے وہ شرارت کریں، کچھ بھی کریں، کیا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہاں جس مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت ہے، ان میں اونچ نیچ نہیں ہے؟ اس میں جو اونچی ذات کے لوگ ہیں وہ اپنے نیچے ذات کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کے ہاتھ کا کھا نہیں سکتے، وہ ان کے بغل میں بیٹھ نہیں سکتے۔ اتنا سخت ٹکراؤ ہونے کے باوجود بھی ہمارے آپ کے خلاف وہ ایک پیج پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں الیکشن کے ٹائم پہ۔ ایک طرف یہ دنیا کا حال ہے کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ایک پیج پر کھڑی ہے اپنے اختلافات بھلوا کر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان کس رخ میں جا رہا ہے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا ارطغرل کے نام سے،
بہت سے نوجوانوں نے دیکھا ہوگا. ارطغرل دیکھنا جائز ہے کہ ناجائز، اس پر بڑی بحث چلی. میں اس بحث میں نہیں پڑتا، تو یہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن ہمارے جو نوجوان سگریٹ پیتے ہیں یا دوسرے نشے کے عادی ہیں، انہیں ارطغرل دیکھ کر یہ شوق نہیں جاگتا کہ ہم بھی ان کی طرح بنیں، ہم بھی تھوڑا باڈی شاڈی بنائیں، ہم بھی کچھ کریں. اسی شوق کے چلتے ایسی چیزیں چھوڑ دیں جو بدن کے لیے نقصان دہ ہو، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو. عام طور پر نوجوان جو جم وم جاتے ہیں خود جانتے ہیں وہ جم کیوں کر رہے ہیں، کس کو امپریس کرنے کے لیے کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے، آج کا وہ ٹاپک ہی نہیں، اس پہ بات ہی نہیں کرنا ہے. لیکن باڈی واڈی بناتے ہیں کہ بدن خوبصورت بن جائے، سب کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا کام بھی کر رہے ہیں جو بدن کو نقصان پہنچائے گا. فائدہ کیا؟ ارے ہم کہہ رہے ہیں کسی غلط ہی نیت سے کم یہ کام چھوڑ دیتے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرح سے نقصان ہے. دنیا میں آپ کوئی ایک آدمی لے کر آ جائیے جو کہے کہ نشے کی وجہ سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہو. آپ ایک انسان لے کر نہیں آ سکتے. نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اور مسلمانوں کے لیے تو آخرت کا فائدہ ہے ہی نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، نوجوان اس طرف کیوں جاتا ہے. اس میں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے کہاں پہ چوک ہو رہی ہے، کیا چیز ہم مس کر رہے ہیں. بیان کر دینا آسان ہے، خالی ایک بیان سے کسی کی اصلاح نہیں ہو جائے گی. اپنی کمیوں پر غور کرنا پڑے گا کہ ہمارا نوجوان اس طرف کیسے گیا. سب کچھ جانتے بوجھتے کہ یہ سخت نقصان دہ ہے، اس سے زندگی گھٹ جاتی ہے، موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس کے باوجود ہمارا نوجوان کیوں اس طرف جا رہا ہے. اس میں الگ الگ لوگوں کی ذمہ داری، خود ہماری اپنی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، سماج کے لوگوں کی ذمہ داری جو سماج کے بڑے ہیں. عام طور پر لوگ نشے کے عادی کیوں بنتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے، اور اسلام انسان کو باعزت دیکھنا چاہتا ہے، انسان کو ذمہ دار کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. جب یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے گی کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جو بھی پریشانی آئے گی اس کو انسان ایکسپٹ کرے گا، اسے قبول کرے گا، ذمہ داری ادا کرنے کی فکر اپنے اندر پیدا کرے گا. لیکن جب یہ چیز مس ہوتی ہے، انسان اپنا مقصد بھولتا ہے، تو پھر وہ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے. کاروبار میں کوئی بڑا لاس ہو گیا، اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، نشہ کرنا شروع کر دیا. بھائی کیوں برداشت نہیں کر پا رہے؟ کیا لوگوں کو لاس نہیں ہوتا ہے؟ بڑی بڑی پریشانی نہیں آتی لوگوں کے ساتھ، پھر بھی تو لوگ زندہ رہتے ہیں، پھر بھی لوگ اس سے ابھرتے ہیں. انسان کیوں نہیں ابھر سکتا؟ انسان اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ داری سے بچانا چاہتا ہے. انسان اپنے آپ کو بلیم سے بچانا چاہتا ہے، اپنی نظروں میں خود کو اچھا بنانا چاہتا ہے کہ نہیں ہماری غلطی نہیں ہے، ہم نے غلط نہیں کیا. کبھی کبھی نشے کی وجوہات یہ ہوتی ہے، تو کوئی بڑا غم آ گیا، کوئی دکھ آ گیا، کوئی کاروبار میں لاس ہو گیا تو انسان نشہ کرنے لگتا ہے. کبھی نشے کی وجوہات ہوتی ہیں گھریلو ٹینشن، گھر میں کوئی ٹینشن چل رہا ہے، اب اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آدمی نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے صحیح، کم سے کم اس دکھ سے، اس ٹینشن سے نجات تو ملے گی. لیکن ہمارے جو نوجوان، کم عمر کے نوجوان جو اس کے عادی ہو رہے ہیں، نہ انہیں گھریلو ٹینشن، نہ انہیں کاروباری ٹینشن، پھر اس کے عادی کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ لوگ خود جانتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی شوق میں شروع کرتا ہے، صحبت ملتی ہے، دوست یار ہیں، شوق میں پی رہے ہیں.
آج کل فلموں، ڈراموں اور سیریلوں میں اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے سگریٹ پینے والوں کو اور شراب پینے والوں کو، اس انداز سے دکھاتے ہیں کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، کاش ہم بھی ان کی طرح بنے، اسمارٹ دکھیں گے، آستین چڑھا کے، کالر چڑھا کے اور گوگل لگا کے سگریٹ پی رہے ہیں، دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں پارٹیوں میں۔ فلموں میں اس طرح پروڈیوس کیا جاتا ہے جان بوجھ کر، تاکہ دیکھنے والے اس کی طرف اٹریکٹ ہو اور ہمارا نوجوان اسے دیکھ کر شوقیہ یہ چیز شروع کرتا ہے، اور دھیرے 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 وہ اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے بغیر رہ ہی نہیں پاتا۔ اس موقع پر شروعات میں والدین کی بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پر خاص نگاہ رکھیں کہ ہمارا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے، ہمارا بھائی کس کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ مولانا نے مجھ سے کہا تھا کہ نشہ خوری کے نقصانات پہ بات کیجیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں نشے کے نقصانات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ دنیا میں نشے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ گھروں میں کس طرح لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کاروبار پہ کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان گیپ بڑھ رہا ہے اس نشے کی وجہ سے، یہ آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نشہ کرتے 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 آدمی کس اسٹیج تک پہنچ جاتا ہے، سماج میں اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، یہ سب آپ جانتے ہیں، کوئی بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود اگر ہم اپنی ذمہ داری کو نہ محسوس کریں اور دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھیں، اس کے باوجود ہم اگر ان چیزوں میں پڑے رہیں، ساری دنیا ہمارے خلاف ایک ہو جائے، تو یقین مانیے پھر ہمیں آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک طرف ساری دنیا ہمارے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، اس کے باوجود ہم ان سب چیزوں سے باہر نہ نکلیں تو ایسی قوم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسی قوم کے لیے یہی بہتر ہے کہ دشمن آئے اور ایسی قوم کو ختم کر دیں۔ ذرا دیر کے لیے سوچئے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ہمارا محمد بن قاسم جن کے تذکرے سنتے ہیں بیانات میں، 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے آ کر ہندوستان کو فتح کیا تھا۔ اس زمانے کا ہندوستان جس میں پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پتہ نہیں کون کون سے ملک شامل تھے، 17 سال کا نوجوان، 17 سال کی عمر ہوتی کیا ہے؟ جب ہم نے اپنا مقصد سمجھا تو پھر ہماری قوم میں محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ جب ہم ارطغرل کی بات کر رہے ہیں، کم عمر میں اللہ نے اس کو وہ مقام دیا تھا اور خلافت عثمانیہ قائم کی تھی، اگر وہ ان سب چیزوں میں پڑھتا تو کر سکتا تھا۔ ہمارے نوجوان ٹھیک ہے سب کچھ کریں، میں نہیں کہتا، جہاں ایک طرف فلمیں دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کچھ تو غنیمتی ہے کہ چلو ارطغرل ہی دیکھ لو، لیکن کم سے کم اس کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے جیسا بنانے کی کوشش تو کرو۔ ہم کہہ رہے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے صحیح، کم سے کم نوجوانوں میں یہ فکر تو جاگے کہ نہیں، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ہمیں طاقتور بنانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صحیح، لیکن ہمیں باڈی بنانی ہے، ہمیں اپنی صحت بنانی ہے۔ ہم شریعت کو سمجھیں کہ شریعت ہے کیا، شریعت نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ شریعت میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو طاقتور بندہ کمزور کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ جو نوجوان جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، صحت بناتے ہیں، ان نوجوانوں کو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے۔ بس صرف ایک کام کر لیں، سب کچھ کریں، صرف نیت یہ رکھ لیں کہ شریعت میں ہم کو اس کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ کسی کو دکھانے کی نیت ہے، کسی کو امپریس کرنے کی نیت ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ آج اس پر بیان نہیں ہے کہ میں اس پر بات کروں، میں کہہ رہا ہوں کرو، لیکن نیت اگر یہ کر لو کہ ہم یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، کوئی بات نہیں، نیچے بیٹھ جائیے۔ اگر صرف یہ نیت درست کر لے تو دیکھیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا۔
اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا ڈاٹا دکھاتا ہوں کہ یہ دنیا میں جو غیر مسلم قومیں ہیں یہ ان کا سروے ہے، یہ کسی مسلمان کا سروے نہیں کہ یہ جو نشہ آور چیزیں ہیں دنیا میں ان کے نقصانات کیا کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ سینٹرز آف ڈائسیز کنٹرول اینڈ پریونشن یہ کوئی گروپ ہے، اس نے نومبر 2018 میں ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا میں مختصر سا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1.5 کروڑ سے زائد امریکی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں میں ملوث ہیں، صرف سگریٹ کی وجہ سے۔ ان بیماریوں میں کینسر، ٹی بی، پھیپھڑوں اور دلوں کی بیماریاں، اسٹروک، شوگر اور سانس کی نالیوں میں بیماریاں شامل ہیں، صرف سگریٹ کی وجہ سے۔ ہم غور کریں مسلم محلوں میں نوجوان کتنی بڑی تعداد میں سگریٹ پی رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، دیکھیے چھوڑنا نہ چھوڑنا آپ کا کام ہے، ہر آدمی خود اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ہم کوئی بیان کے ذریعے یا زبردستی گلا پکڑ کے کسی سے بری عادت نہیں چھڑوا سکتے۔ ہر آدمی کو اپنی صحت کی خود فکر ہوگی تو ہی وہ چھوڑے گا۔ ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا۔ یو این او کا ایک خصوصی ادارہ ہے، جرائم اور یہی سب جو چیزیں ہیں نشے وغیرہ کی اس حوالے سے 26 جون 2019 کی رپورٹ میں اس نے بتایا ہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 3.5 کروڑ لوگ نشے کے استعمال کی وجہ سے متاثر رہے ہیں، جبکہ 7 لوگوں میں صرف 1 آدمی کو ہی علاج مل پاتا ہے۔ دنیا میں ہر 7 آدمی میں صرف 1 آدمی کو نشے کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں علاج مل پاتا ہے، باقی 6 لوگوں کو علاج بھی نہیں مل پاتا۔ آگے چلیے، آگے کی تفصیل سنیے۔ انجیکشن سے جو لوگ نشہ لیتے ہیں، یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ اس کے ہم اللہ کیا نہ پکڑے جائے کہ تم نے بتایا نہیں، چھوڑنا نہ چھوڑنا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ آپ کا کام ہے۔ جو لوگ خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں ملوث ہیں، چھوڑنا ان کا کام ہے، کوئی زبردستی گلا پکڑ جائے تو نہیں چھڑوا رہا ہے۔ بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ ہمیں بھیجا کیوں گیا تھا، ہم کس کی امت میں ہیں، ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، آج کے شہر کے، ملک کے، دنیا کے حالات کیا ہیں، کس طرح سے دوسری قومیں ہمارے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بس صرف اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ 2017 میں انجیکشن کے ذریعے نشہ لینے والوں کی تعداد 1 کروڑ 10 لاکھ تھی، جن میں 14 لاکھ افراد HIV اور 56 لاکھ افراد، کسی بیماری کا نام اس میں لکھا ہے ہیپاٹائٹس C کا شکار ہوئے، جبکہ 12 لاکھ لوگ تھے جو دونوں بیماریوں میں مبتلا تھے۔ یہ بیماریاں وہ ہیں جو جان لیوا ہیں، چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں ہیں۔ کوکین 2017 میں 1976 ٹن کوکین تیار کی گئی۔ جو لوگ بنا رہے ہیں یہ، وہ تو پیسہ چھاپ رہے ہیں، وہ تو نوٹ کما رہے ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہمارا آپ کا ہو رہا ہے۔ اور جو سمجھدار حضرات میری بات سن رہے ہو وہ آج سے اس پر توجہ دیں، آپ کو نشے آور چیزیں مسلم محلوں میں زیادہ دکھیں گی۔ اچھا ہمیں ایک بات بتائیے، ہر طرف حکومت کا کنٹرول ہے، پولیس ٹائٹ ہے، کیا پولیس کی اور حکومت کی پرمیشن کے بغیر کوئی چیز ہمارے علاقوں میں آ سکتی ہے؟ کوئی چیز ہمارے شہروں میں آ سکتی ہے؟ پوری پلاننگ کے ساتھ مسلم محلوں میں یہ چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے، اور ہمارا نوجوان ہوٹل میں بیٹھ کر، چوراہوں پہ بیٹھ کر، اپنے اپنے ٹھیوں میں بیٹھ کر مودی اور یوگی کو گالی دے رہا ہے، اور انہی کی سازش کا شکار ہو رہا ہے نوجوان جو نشے کا شکار ہے۔ سگریٹ پی رہے ہیں صاحب مزے سے بیٹھ کے، اور یوگی جی ایسا کر رہے ہیں، یوگی جی ویسا کر رہے ہیں، مودی جی ایسا کر رہے ہیں، RSS والے ایسا کر رہے ہیں، اور بیٹھ کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو؟ مودی یوگی سے کچھ نہیں ہوگا، ہم خود اپنے ہاتھ سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہے ہیں، ہمارا نوجوان اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ کلاڑی مار رہا ہے۔ لاکھ سمجھا لیا جائے سمجھ میں آنے کو تیار ہی نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ کے محتاج نہیں ہے۔ ہم اگر اپنی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہم اگر اپنی قدر و قیمت کو نہیں سمجھیں گے، ہم اگر اپنا مقصد نہیں سمجھیں گے تو اللہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر دے گا۔
اچھا ایک بات بتائیے، بیچ میں ایک بات آ گئی، حالانکہ وہ اس کا موضوع نہیں ہے. ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ فلانے کی سازش ہے. کرونا آیا مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، ویکسین آئی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. مسلمان ہیں کیا جو ان کے خلاف کوئی سازش کرے گا؟ آخر ایسی کون سی قوم ہے ہم کہ ساری دنیا ہمارے خلاف سازش ہی کرے گی؟ وہ اسلام کے خلاف یکجا ہیں، اور ان کی دشمنی ان لوگوں سے ہے جو اسلام پر چل رہے ہیں. ہم سے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. جو لوگ 100% اسلام پر عمل کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف جمع ہیں، ان کو ان سے پرابلم ہے، انہیں ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. ہم خود اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں. آگے تھوڑی سی رپورٹ اور سن لیجیے. کینیڈا میں 2017 میں کوکین سے مرنے والوں کی تعداد 4000 تھی. سوچئے کینیڈا کتنا چھوٹا سا ملک ہے، صرف کوکین لینے کی وجہ سے 4000 لوگ مرے، جس میں 2016 کے مقابلے میں 33% لوگ زیادہ مرے. مطلب سوچیے نشہ کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے. 1998 سے 2018 کی شماریات کے اعتبار سے کوکین کی پیداوار 2008 میں 1317 ٹن، 2000 میں 960 ٹن، جبکہ 2000 میں 1976 ٹن تک بڑھی ہے. 2016 میں 14 سے 16 سال کے درمیان نوجوانوں کی تعداد تقریباً 1.25 کروڑ تھی جو میری جوانا نام کا نشہ استعمال کر رہے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ ہمارا نوجوان کدھر جا رہا ہے. اور یقین مانیے جیسا کہ مولانا بتلا رہے تھے کہ یو پی میں ہمارا کانپور اور انڈیا میں دلی ٹاپ پہ، اور ان دونوں جگہوں آپ جا کر سروے کروا لیجیے، مسلم اکثریتی محلوں میں آپ کو یہ چیز زیادہ ملے گی. یہ ٹاپک ایسا ہے، میں تو مولانا سے گزارش کرتا کہ آج کا بیان صرف آپ نشے کے حوالے سے رکھیے. اس پر بیٹھ کے تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے تاکہ ہم اللہ کے یہاں نہ پوچھے جائیں کہ تم نے اس کے نقصانات کیوں نہیں بتلائے، تم نے نوجوانوں کو کیوں نہیں روکا. ذمہ داری سب کی ہے لیکن علماء کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور علماء کے بعد والدین کی ذمہ داری، سماج کی جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے محلوں میں نوجوانوں پہ نگاہ رکھیں. اور یہ جو عام مزاج بن گیا ہے ہم لوگوں کا کہ ہمارے بچے کو کوئی محلے کا دوسرا آدمی ٹوک دے تو برا مان جاتے ہیں، یہ بہت بری عادت ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے بچپنے میں محلے والوں کو چھوٹ ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کو کوئی غلط کام کرتا ہوا دیکھو وہیں کھڑا ہو کے 2 ہاتھ لگا دو. اس کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان بہت سی برائیوں سے بچے ہوئے تھے. جب سے یہ مزاج ختم ہو گیا اور لوگوں میں ناک اتنی بڑی ہو گئی کہ ہمارے بیٹے کو کوئی دوسرا ٹوک دے تو ہماری عزت گھٹ جائے گی، ہماری ناک کٹ جائے گی. جب سے ہم نے اپنی ناک اتنی اونچی بنا لی ہے تب سے یہ برائیاں اور پھیلنے لگی ہیں. گھروں میں ٹی وی ہے، بچے اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، والدین اس پہ نگاہ رکھیے کہ اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے. فلمیں آ رہی ہیں، پتہ چلا شراب کا سین آ رہا ہے، سگریٹ کا سین آ رہا ہے، بس نیچے ایک پتلا سا انہوں نے ایک وہ ڈال دیا الرٹ کہ شراب صحت کے لیے نقصان دہ، سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ، اور آپ وہی دکھا بھی رہے ہو. یہ مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح نوجوانوں کو اس کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار نشے کے عادی ہو جائے تو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ سب صرف کہنے کی باتیں ہیں. آدمی کرنا چاہے سب کچھ کر سکتا ہے. اور میں خاص طور پر مسلم نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ غور کریں کہ ہم کو اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہم کس نبی کی امت میں ہیں، دنیا کے کیا حالات ہیں، ہمارے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف لوگ کس طرح اس صف میں کھڑے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. دیکھیے کتنا آسان ہو جائے گا یہ چیزیں چھوڑنا. ہم کہہ رہے ہیں اپنے لیے نہ صحیح، اپنے لیے نہ صحیح، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے نہ صحیح، اپنے والدین کے بارے میں سوچ لیا کرو کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں کینسر ہو گیا تو ہمارے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، اس ماں پہ کیا گزرے گی جس نے ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے پوری رات ٹھنڈک میں گزار دی. سردیوں میں ہم رات کو بستر پہ پیشاب کر دیا کرتے تھے تو وہ ٹھنڈے پانی سے ہمارا بستر دھویا کرتی تھی. اس ماں پہ کیا گزرے گی جس نے 9 مہینے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور
وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے، ہم آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان ماں باپ پہ کیا گزرے گی جب ہمیں کچھ ہو جائے گا۔ جو لوگ اولاد والے ہیں اور وہ اگر کسی نشے کے عادی ہے، وہ تصور کریں کہ خدا نہ خواستہ ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری اولاد کا کیا ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، ہماری بچیوں کا کیا ہوگا۔ ہم کہہ رہے ہیں اپنے لیے نہ صحیح اپنے اولاد کو سوچ کر چھوڑ دو، اپنے لیے نہ صحیح اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچ کر چھوڑ دو، اور چھوڑنا تو تمہیں کو ہے، کوئی زبردستی آ کر نہیں چھوڑوائے گا۔ سگریٹ کے نقصانات، کوکین کے نقصانات، ہیروئن کے نقصانات سب کو پتا ہے، الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ موضوع ایسا ہے جس پر کسی ماہر کو بلایا جائے جو بہت ڈیٹیل میں اس پر بات کرے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی نوجوان ہو جسے اس کے نقصانات نہ پتا ہو، سب کو معلوم ہے، بس تھوڑی توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں، جیسے ابھی آپ یہاں سے بیان سن کے باہر نکلیں گے، جو نوجوان سگریٹ پیتے ہیں وہ سوچیں کہ یار اب ہمیں سگریٹ چھوڑنا ہے، ہوتا ہے بیان سن لیا، اب شوق پیدا ہوا کہ یار چھوڑ دیتے، کیا ہے نقصان ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، بلا وجہ صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ یہی اگر پیسہ بچا لیں گے، مثال کے طور پہ دن میں 5 سگریٹ پی رہے ہیں، 50 روپے بچا رہے ہیں، اگر ہم 1 مہینہ نہ پئیں تو ہم 1500 بچا سکتے ہیں۔ ان 1500 میں ہم کتنی ڈائٹ لے سکتے ہیں، کتنے پھل کھا سکتے ہیں، اپنے صحت کو مضبوط بنانے کے لیے اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آدمی یہ سوچے تو یہ سوچ کر باہر نکلیں گے کہ یار آج سے سگریٹ نہیں پینا، چھوڑنا ہے۔ اب دوستوں میں مشورہ ہوگا کہ یار سگریٹ کیسے چھوڑا جائے، تو مشورہ دینے والے مشورہ دیں گے دھیرے دھیرے کر کے چھوڑو، ایک ساتھ تو چھوڑ نہیں پاؤ گے، 5 پیتے ہو 3 کر دو، جب 3 کے عادی ہو جانا 2 کر دینا، 2 کے عادی ہو جانا 1 کر دینا۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح سے کبھی سگریٹ نہیں چھوٹ پائے گی۔ ایک بار ہمت کرنے کی ضرورت ہے کہ بس آج سے نہیں پینا ہے۔ جیب میں اگر 2 رکھی ہیں تو یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ چلو یہ 2 کم سے کم پی لیتے ہیں اس کے بعد چھوڑیں گے۔ اور اس کا تعلق صرف سگریٹ سے نہیں ہے، ان نقصانات کا تعلق تمباکو سے بھی ہے۔ جو لوگ تمباکو والا پان کھاتے ہیں اس میں سب ہیں، عالم بھی ہے، غیر عالم بھی ہے، عوام بھی ہے، خواص بھی ہے، وہ اس پر سوچیں۔ اور آج کی یہاں کے بیان کے بعد میں تو کم سے کم یہ نیت کرتا ہوں کہ میں کبھی کبھی تمباکو والا پان کھا لیتا تھا، آج سے میں نہیں کھاؤں گا، ورنہ فائدہ کیا، ہم آگے 1 گھنٹہ لچھے دار تقریر کریں اور خود باہر جا کے تمباکو والا پان کھائیں۔ میں تو نیت کر کے یہاں سے جا رہا ہوں انشاءاللہ، آج سے میں نہ تمباکو والا پان کھاؤں گا نہ میٹھا پان کھاؤں گا۔ اور میرا کام تھا آپ کو بتلا دینا۔ اب ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ غور کیجیے، کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اپنے دل کے آگے نہیں مان سکتے؟ ہم خود سوچیں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمارا دل جو چاہے ہم سے کروا لے گا؟ نہیں، ہم مضبوط ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، ہم جو چاہیں وہ کریں گے، ہم جب چاہیں چھوڑنا ہم چھوڑ دیں گے، کوئی زبردستی تھوڑی ہے۔ ہر چیز میں جو بھی چیز نقصان دہ ہو، ہمارا نوجوان اگر یہ سوچنے لگے کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کوئی کام کروا لے، ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم سگریٹ نہ پئیں، ہمارا دل اتنا مضبوط نہیں ہو گیا، شیطان اتنا طاقتور نہیں ہو گیا وہ آ کے ہمارے اوپر اپنی چلا لے، نہیں پئیں گے، آج سے چھوڑ دیا، ختم، آج سے پینا ہی نہیں ہے۔ اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، ڈیلی جم جانا ہے، باڈی بنانی ہے، مضبوط بنانا ہے، تاکہ وقت پڑنے پر ہم اپنے قوم کے، اپنے سماج کے، اپنے مذہب کے کام آ سکیں۔ جب یہ جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا نا، اور ہفتے 10 دن کے لیے چھوڑ دیں گے، ہفتے 10 دن تو بہت ٹینشن ہوگی، سر میں درد ہوگا، رات میں پتہ چلا اکثر نوجوان رات میں دیر میں سوتے ہیں، اس ٹائم زیادہ طلب لگتی ہے، رات کو 1 بجے 2 بجے، لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے چھوڑ دیں گے تو ہفتے 10 دن کے بعد پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اس کے لیے 2-3 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دوست ہے جو سگریٹ پیتا ہے، پہلے تو کوشش کیجیے وہ بھی چھوڑ دے، ورنہ اس دوست کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ قربانی تو دینی پڑے گی۔ ہر سال عید الاضحیٰ آ کر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں اس سبق کو یاد کراتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، نبی کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کر دینا ہے۔ قربانی تو دینی پڑے گی، چاہے خواہشات کی قربانی ہو، چاہے دوست یار کی قربانی ہو۔
اور ایسا دوست جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، جو آپ کو غلط عادت کی طرف لے جائے، وہ دوست نہیں دشمن ہے، یاد رکھیے گا۔ دنیا میں آپ لوگ بڑے بڑی اچھی اچھی باتیں کر لیں وہ آپ سے، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا دشمن ہے۔ ایسے دوست پر محنت کیجئے کہ وہ یہ سب چیزیں چھوڑے، وہ نہیں چھوڑتا، اور ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہ کر ہم بھی نہیں چھوڑ پائیں گے، تو ایسے دوستوں سے آج سے دوستی بالکل ختم۔ گھر پہ زیادہ وقت دیجئے، والدین کے ساتھ وقت دیجئے، اپنے آپ کو بزی رکھیے۔ جب اپنے آپ کو فری رکھیں گے تب ان سب چیزوں کا خیال آ جائے گا۔ کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو بزی رکھیں، جب بزی رہیں گے تو ذہن اس طرف جائے گا بھی نہیں۔ اس حوالے سے ہم نے وقت بہت لے لیا، مولانا نے کہا تھا 10 بجے تک بات کرنی ہے، 15-20 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔ آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قربانی ایسے ہی نہیں ہے کہ بس ہر سال قربانی آ گئی، ہم نے جانور کے گردن کو چھری پھیر دی، ہماری قربانی ادا ہو گئی۔ یہ ایک خاص مقصد کے تحت ہے، ہر سال آ کر ہمیں ایک سبق کی یاد دہانی کراتی ہے کہ حضرت ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پر پوتا نبی، دوسرا بیٹا نبی، اس کے اولاد میں تمام نبیوں کے نبی حضرت محمد آ رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا اتنا سخت امتحان لے رہے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اس کا امتحان ہوگا۔ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جنہوں نے ہمیں بنایا، جنہوں نے یہ کائنات بنائی، جن کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی طاقت ہے، دنیا میں جن کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے امتحان لیں گے، اور تم اگر امتحان میں کامیاب ہوگے تو تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے انعام ہے۔ آج کے جو حالات ہیں، جب حضرت ابراہیم کا امتحان لیا گیا، ہمارا بھی امتحان لیا جا رہا ہے، ہم اس میں کھڑے اتریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے، ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی زندگی، اپنے اوقات صرف دشمنوں کو گالی دینے، مودی ایسے ہیں، یوگی ایسے ہیں، RSS والے ایسے ہیں، فلانے ایسا کر رہے ہیں، اکھلیش یادو یہ کر رہے ہیں، مایاوتی یہ کر رہی ہیں، راہل گاندھی یہ کر رہے ہیں، انہی سب میں زندگی گزار دی اور خود اپنی فکر نہ کی، اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا، تو یاد رکھیے ہم ہر سال ایک نہیں 50 جانوروں کی قربانی کریں، ٹھیک ہے واجب ادا ہو جائے گا، قربانی کا ثواب مل جائے گا، لیکن ایسے قربانی کا کوئی فائدہ وائدہ نہیں ہے۔ اور یہ ہر سال قربانی حضرت ابراہیم کے واقعے سے ہمیں اس سبق کی یاد دہانی کراتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہنا ہے۔ جب قربانی کی اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں گے، پھر ہمارے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا آسان ہو جائے گی، چاہے وہ قربانی خواہشات کی ہو، چاہے وہ قربانی دوسری چیزوں کی قربانی ہو، ہر طرح کی ہم قربانی دے سکیں گے، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور خواہشات کو چھوڑ دینا۔